ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمارے بچوں کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مولانا عبد الماجد دریابادی مرحوم کی والدہ کے بارے میں کل بات ہوئی۔ وہی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اپنی اکلوتی بہن کے بارے میں، اپنی اکلوتی ہمشیرہ کے بارے میں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ میری بہن بچپن میں تھوڑا سا اردو پڑھنا اس نے سیکھ لیا، اور جب اسے اردو آ گیا پڑھنا تو پھر اس نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کر دی بچپن سے، اور پڑھتے 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 اتنا وہ پڑھنے لگی کہ اب اس کے دل میں اللہ کا، آخرت کا، موت کا فکر آ گیا، اور پھر گویا کہ ایسے عبادت میں مشغول ہو گئیں جیسے کہ وہ پیدا ہی عبادت کے لیے وقف ہو گئی۔ صبح شام عبادتوں کا شوق، جذبہ، فکر، جیسے والدہ چاشت اشراق تو کیا تہجد میں نہیں چھوڑتی تھی، ویسے ان کی بھی عادت پڑ گئی۔ جب گھر کا ماحول ہو جاتا ہے نا، مرد یا عورت ایک بھی ایسا بن جاتا ہے تو پھر گھر کے لوگ دیکھا دیکھی وہ بھی الحمدللہ چلنے لگتے ہیں۔ جب سارا ہی فجر میں سو رہے ہوں تو پھر اٹھانے والا کون ہو؟ کوئی ایک تو پابند بنے جسے دیکھ کر دوسرا بھی پابند بنے۔ تو یہی بہن کی بھی حالت، چاشت، اشراق، تہجد، اوابین ساری کمزور تھی، مگر اس کے باوجود بھی رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹتی تھی۔ اور 1912 کی بات حضرت لکھ رہے ہیں، 1912، 115 سال پہلے کی بات لکھتے ہیں کہ میری بہن نے اسی وقت میرے والد ماجد کو اتنا اصرار کیا، حج کو جانے کا اتنا شوق اسی زمانے میں، تو اتنا اصرار کیا کہ والد صاحب میرے بہن کی وجہ سے 1912 میں حج کو گئے تھے۔ یہ ہے زندگی کے اوقات کو اصول کرنا۔ مختصر سی زندگی ہے، آپ بتاؤ دوبارہ ملے گی یہ؟ جو بنا سکتے ہو، جو کر سکتے ہو، یہی ایک موقع ہے، ایک موقع ہے بس، اور دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ عمر ملی، حضرت اتنی لمبی عمر آپ نے پائی، آپ کو کیسا لگا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بس مجھے ایسا لگا کہ ایک مکان کے دو دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، بس اتنی مدت مجھے لگی۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کے اندر کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ انسانوں سے پوچھیں گے، ہم سے پوچھیں گے اللہ قیامت میں کہ تم دنیا میں کتنی دیر ٹھہر کر آئے؟ تو 900 سال زندگی گزار کے مرنے والا، 60 سال زندگی گزار کے مرنے والا بس یہی کہیں گے یا اللہ ہم ایک دن نہیں آدھا دن گزار کے آئے ہیں، اس آدھے دن کے لیے کتنی محنت کرو گے، اس ایک آدھے دن کے لیے کیا کیا جمع کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت وہ کون سی چیز ہے جو سب دیکھتے ہیں مگر اللہ نہیں دیکھ سکتے؟ سوال کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہم انسان تو دیکھ سکتے ہیں مگر اللہ نہیں دیکھ سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو حضرت علی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا تھا کہ آپ کیا ہیں؟ علم کے دروازے ہیں۔ حضرت علی کیا ہیں؟ علم کے دروازے، بڑے علم والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی سے پوچھنے والے نے بھی بڑا زبردست دو سوال کیے، ایک ایسی چیز جو انسان تو دیکھ سکتا مگر خدا نہیں دیکھ سکتا، اور آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علم ہے مگر ایک چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم سب انسان دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز جو اللہ نہیں دیکھ سکتا وہ ہے خواب۔ وہ کیا ہے؟ خواب، کہ اللہ خواب نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ انسان۔
سونے والا نیند والا خواب دیکھ سکتا ہے اور اللہ نیند سے پاک ہیں. اور سب آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، مگر یہ چیز قرآن میں نہیں، وہ کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا کہ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ ہے علم. اللہ جو کرتے ہیں، جو اللہ نے رکھا ہے، سب اللہ ہی جانتے ہیں. ہمیں اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. علم انسان کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یہ تھوڑے سے علم میں یہ میں وہ میں اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھ لیا کہ یا اللہ، آپ ہی انصاف کرنے والے ہیں، آپ ہی نے انصاف کو پیدا کیا. اے اللہ مجھے دکھا دیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے، مجھے بھی کوئی ایک انصاف دکھائیں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک فلاں درخت کے پاس چھپ جاؤ، میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ انصاف کیا ہوتا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک پانی کی ندی تھی یا دریا جو بھی تھا، بہرحال اس کے پاس ایک درخت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر وہاں چھپ گئے. ایک گھوڑ سوار آیا، گھوڑے سے اترا، اپنا سامان رکھا اور اس نے پانی سے اپنی ضرورت پوری کر لی. پھر واپس اپنا سامان اٹھایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل گیا. اس کے سامان میں سے ہزاروں میں بھری اشرفیوں کی تھیلی وہیں پر رہ گئی. اس کا جو پیسہ تھا نقد وہ وہیں چھوٹ گیا. وہ گھوڑ سوار نکل گیا، اسے نہیں پتا، وہ چلا گیا. کھیلتا ہوا معصوم بچہ آیا، اسی پانی کے پاس کھیلتا ہوا آیا. وہ کھیلتے کھیلتے جب اس نے تھیلی دیکھی تو وہ اس نے اٹھا لیا اور لے کر چلا گیا. تو پھر تیسرا بندہ آیا جو اندھا تھا، نابینا تھا. وہ آیا، جب اسے محسوس ہوا کہ پانی ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے لگا. اتنے میں گھوڑ سوار کو یاد آ گیا کہ بھی میرا پیسہ چھوٹ گیا ہے، شاید پانی کی جگہ جہاں میں نے سامان رکھ کر اٹھا. تو واپس گھوڑ سوار فوراً تیزی کے ساتھ آیا. تو یہاں کون ملا اسے؟ اندھا ملا. تو اس گھوڑ سوار نے اس سے پوچھا یہاں میرے پیسوں کی تیلی چھوٹی ہے، بتاؤ کہاں ہے. تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ابھی بھی آیا ہوں. تو اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. کہ میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو. بات بڑی اور گھوڑ سوار نے اس کا قتل کر دیا. گھوڑ سوار قتل کر چلا گیا. وہی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ نے دیکھا انصاف کیسے ہوا، یہی انصاف ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے شک آپ نے فرمایا تو یہی انصاف ہے، مگر سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. پیسہ بچہ لے گیا، ناحق کون مارا گیا؟ اندھا مارا گیا، اور گھوڑ سوار کو پیسہ بھی نہیں ملا. تو انصاف کہاں سے ہوا؟ اللہ فرماتے یہی انصاف ہے. کہ کیسے انصاف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھوڑ سوار آیا تھا نا، اس معصوم بچے کے باپ سے اس معصوم کا حق چھین کر لایا تھا. یہ جو معصوم بچہ گیا نا، اس کا جو باپ ہے اس سے اس گھوڑ سوار نے کیا کیا تھا؟ پیسوں کو چھین لیا تھا. اور وہ پیسے کس کے تھے؟ معصوم بچے کے تھے. تو وہ پیسے اسے مل گئے. اچھا، اندھے کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اندھے نے اپنی جوانی میں اس گھوڑ سوار کے باپ کا قتل کیا تھا. اس اندھے نے اپنی جوانی میں اس گھوڑ سوار کے باپ کا قتل کیا تھا. اس نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. پیسے والے کو مل گئے، بدلہ بدلے والے کو مل گئے. اندھا نے جو گناہ کیا تھا اسے اسی سزا مل گئی. یہ ہے انصاف. تو میں اسی توجہ سے بیٹھتا ہوں، میں کیا کی بولے جاتے رہتا ذرا ہلچل کرنا تمہیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اوپر سے لیں گے یہاں سے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کو یعنی مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے
مسلمانوں کو کچھ اچھا ہوتا ہے تو دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے یہ غم کا موقع ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو کچھ اچھا ہوتا ہے تو یہ جو تمہارے دشمن ہیں غیر مسلم، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، ہاں دو کام کر لو، صبر، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو پھر پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی مسلمان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز ان کی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے۔ تو اس کا خلاصہ ظاہر ہے، جب مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں غصہ، نفرت بھڑکتی ہے اور یہ غم میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ نہ کرے کوئی نامناسب حالت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، دو کام تم کر لو، باقی پوری دنیا کے مکر، فریب، دھوکے اور ان کے ظلم سے بچانا اللہ کا کام ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیں، ان کا علم چاند پہ چلا جائے، سورج پہ چلا جائے، چاہے جیسے بھی ہتھیار بنا لیں، چاہے جتنی بھی فوج اکٹھا کر لے، تمہارے ذمے دو کام ہیں، ایک ہے صبر اور ایک ہے تقوی، باقی سارا کام اللہ کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو بس صبر کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے اور دوسرا کام تقوی اختیار کرنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا بس اس سے بچنا ہے۔ یہ دو کام تمہارے ذمے ہیں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج دنیا والے مسلمانوں کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے صبر میں کمی ہے، ہمارے تقوی میں کمی ہے۔ جس دن امت کے اندر یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں، وہی صورتحال ہوگی جو حضرت صحابہ کی تھی۔ ان تصبروا وتتقوا، پہلا غزوہ، پہلی جنگ تاریخ اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور کی جنگ بدر ہے۔ اور جنگ بدر میں جو صحابہ نے ثابت قدمی دکھائی، جو صبر دکھایا اور جو تقوی دکھایا، اللہ نے وہیں پر اس کا انعام بھی دکھایا، وہیں پر اللہ نے اپنی مدد بھی دکھائی۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں، جنگ بدر لڑنے کے لیے مہاجر وہ تھوڑے تھے، انصار زیادہ تھے، مدینے کے لوگ زیادہ تھے، اور مدینے کے لوگ جنگ سے واقف نہیں تھے۔ مدینے کے لوگ تو کسان ہیں، مدینے کے لوگوں کو تو زراعت آتی ہے، زمین کا کام آتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی بڑی بڑی دوسروں سے کبھی جنگ انہوں نے آپس میں لڑتے رہے۔ جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ آپس میں تو لڑتے رہے مدینے میں، مگر کبھی بھی مدینے والوں نے باہر والوں سے کبھی جنگ نہیں کی، کبھی بڑی جنگ انہوں نے نہیں کی۔ آپس میں دو خاندانوں کے، دو قبیلے والوں کی لڑائیاں چھٹ پٹ وہ تو چلتی رہی۔ تو ایک تو انصار جنگ سے واقف نہیں، لڑائی سے واقف نہیں، یہ لوگ ہیں ہی کسان، زراعت پسند، ان کو آتا ہے کسانی کرنا، زمین میں ہل چلانا، وہ کہاں سے واقف ہوں گے؟ جو جنگ سے واقف نہیں ہیں وہ جنگ میں نبی کا ساتھ دینا، سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ جنہوں نے کبھی لڑا نہیں دوسروں سے باہر جا کر، ان کے لیے اتنا بڑا موقع۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے، صحابہ سے پوچھا کیا تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ جنگ کو جانا ہے، جنگ بدر کے لیے نکلنا ہے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو انصاروں میں سے ایک انصاری صحابی جو ان کے بڑے تھے وہ اٹھے تو کہنے لگے لسنا اصحاب موسیٰ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں جیسا نہ سمجھو۔ نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کیا ویسا ہم نہیں کریں گے، نہ ویسا کرنا ہمیں آتا ہے،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ کا حکم ہے قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ دو، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ نعوذ باللہ، ساتھ نہیں دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس کی سزا بھی انہوں نے بھگتی۔ 40 سال اللہ نے ان کو ایک میدان میں قید کر دیا ہے۔ جو نبی کے نہیں سنتا پھر وہ سزا کا مستحق ہے۔ نبی فرما دیں اور نبی کی بات امت عمل نہ کرے پھر تو اللہ کا عذاب آنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے نبی جی آپ بس اشارے دے رہے ہیں، آپ کے بعد امیر کون بنے گا، آپ طے کر دینا کون امیر کون ہو، آپ طے کر دیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اشارے دے رہا ہوں، اسے سمجھ کر تم آپس میں طے کر لو، اگر میں نے طے کر دیا اور میرے جانے کے بعد کسی نے اسے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، آپ نے اذان نہیں دی، کیوں کہ میرے عزیزوں جب نبی اذان دیں گے تو ہر مسلمان کو آنا فرض ہو جائے گا، اگر وہ اس وقت نہیں گا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ مؤذن کی اذان دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے۔ عام آدمی اذان دے، ایک آدمی کسی وجہ سے عذر کی وجہ سے نہ آئے تو ٹھیک ہے، کوئی غفلت کی وجہ سے نہ آئے بعد میں توبہ کر لے نماز پڑھ لے ٹھیک ہے، مگر نبی اذان دے تو پھر ہر حال میں آنا پڑے گا، نہیں آؤ گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ضروری نہیں ہوتی تھی نبی طے نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ کو اشارہ دیتے تھے کہ اشارے سے کام کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے، تو کیا کہا؟ اے نبی جی ہمیں تو جنگ نہیں آتی، مگر ہم ایسے بھی نہیں ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جیے یا مرے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمیں جنگ آئے نہ آئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ایسے آپ کی حفاظت کریں گے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے مگر انشاءاللہ آپ کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ پہلی جنگ ہے، کوئی لڑ کر مہارت نہیں تھی، نہ پہلے کی مہارت تھی نہ اب کی مہارت تھی، ایسے میں وَإِن تَصْبِرُوا سبحان اللہ وَتَتَّقُوا، یہ ہے ثابت قدمی۔ یہی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کبھی بھی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیر مسلم کو کبھی بڑا عہدہ اسلامی حکومت میں کبھی نہ دو، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ اب آگے جو آیت آنے والی ہے وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ احد میں منافق نے 300 لوگوں کو لے کر کیسے راستے کے بیچ راستے میں اس نے ہاتھ دیا مسلمانوں کو۔ 1000 کا مجمع نکلا ہے جنگ احد کے موقع پر دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اور عین جبل احد کے پاس پہنچنے کے بعد منافق نے اپنی چال چلی اور 300 بندوں کو لے کر واپس چلا گیا عین جنگ کے موقع پر۔ پہلے ہی تعداد کم اور کم ہو جائے تو پھر باقیوں پر کیا گزرے گی؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ منافقوں کو مشورے میں بٹھایا گیا تھا۔ اللہ پاک یہی تعلق جوڑ رہے ہیں آیتوں کا کہ یاد رکھو جب منافق، کافر، مشرک، غیر مسلم تمہارے مشورے میں بیٹھے گا تو وہ تمہارا راز جان جائے گا اور پھر وہ تمہیں ضرور تکلیف پہنچا کے رہے گا۔ ابھی آپ دیکھیں اتنا بڑا دنیا کے اندر رول چل رہا ہے، ابھی ایران پر حملہ ہوا، ابھی حملہ کرنے والے بھی سامنے ہیں، جن پر حملہ ہو رہا ہے وہ بھی سامنے ہیں۔ یہ جو رخ پھیرا ہے ایک تو یہ بھی الگ چیز ہے، اس کے ساتھ کئی چیزوں کو چھپایا گیا، مگر جب سے میڈیا کے کیمرے ان بڑے بڑے ملکوں کی طرف پھرے ہیں تب سے ہم لوگ غزہ کو بھول گئے، حالانکہ آج بھی غزہ پٹی پر حملے ہو رہے ہیں، آج بھی حملے ہو رہے ہیں، مگر سب بھول گئے۔ کیوں کہ میڈیا کا کیمرہ بڑے ملکوں کی طرف گھوم گیا، وہاں جانے آج بھی جا رہے ہیں۔ 2026 کی رپورٹ آج چھپی ہے پیپر میں، آپ دیکھ لیں 2026 میں 700 لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی جنگ رکنے کے بعد ہم ساری دنیا والے مطمئن ہیں کہ جنگ رک گئی، نہیں، وہاں باقاعدہ حملہ ہو، اس سے پہلے بھی یہی حال تھا۔ ذرا جنہیں بولتی حضرت جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو انہوں شروع کی کو کرے کرو، ذرا جنوں کو اعتراض ہے،
2023 میں جو سب سے پہلا قدم کون غزہ والے اٹھائے تو ہمارے جد میں مسلمان جو تاریخ نہیں جانتے، جو احوال نہیں جانتے، انہیں کیا بولتی بولو کئی کو رہتے رہتے حملہ کرے، اس سے انہیں بدلے میں حملہ کر رہا روز کر لے کو چھیں زمانے سے، آج سے نوے پچھلے 30 35 40 سال سے روز کر لے کو چھیں، روز مار لے کو چھیں، ہم نہ معلوم نہیں جو روز مار کھڑا ہے کبھی تو پھر کو کھڑتا سوچنا انہیں تو ویسا پھر کو کھڑے ہو کب تک کر مانگیں گے؟ مسجد اقصی کو نماز کو جاتی واپس کوئی ایک نہیں آتا، کیا کہ کون کی ملٹری والا پکڑ کو مار ڈالتا اسے، دنیا والوں کو خبر نہیں اس کی۔ اس سال 700 لوگ، ابھی یہاں تک بھی چھاپا گیا ہے رپورٹ کے اندر کہ آدھے غزہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور ہر جگہ اسرائیل نے اپنی چوکیاں بٹھائی ہوئی ہیں اور باقی 21 لاکھ کی آبادی کو چھوٹے سے جگہ میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہٹو کر کو ہٹاتے ایک تھوڑی سی زمین میں 21 لاکھ کی آبادی کیسا زندگی گزارنا بتاؤ۔ اور ابھی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ ابھی عنقریب میں 18 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے کا امکان ہے۔ اب یہ 21 میں 18 بچ گئے تو پھر رہیں گے کتنے بھوک کی وجہ سے کہ ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا ہے۔ 18,000 بندے بیمار ہیں اور علاج کے لیے اجازت صرف 16 بندوں کو ملی ہے۔ بیمار ہیں کتنے؟ 18,000 اور چھوڑا کتنے گئے ہوئے ہیں علاج کے لیے؟ 16 بندوں کو۔ اور سب یہ چھوٹے شہر کی خبر دب جاتی ہے جب بڑے شہروں کی خبریں آ جاتی ہیں۔ آج بھی حملے چل رہے ہیں وہاں، اور جو قید ہوئے تھے ان کے بارے میں غلط پالیسی پاس کی گئی ان کے پارلیمنٹ کے اندر اسرائیل کے، اور جو قید ہوئے تھے ہزاروں کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیوں مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کو مارا جا رہا ہے؟ اس لیے پوری دنیا خاموش ہے۔ ابھی یہ جنگ کیوں رکی؟ ایران پر جو حملہ فوراً کیوں رکا؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ پہ لات پڑی تھی، گیس مہنگی ہوئی، پیٹرول پر آنے والا حالات تھے، تیل پر آنے والے حالات تھے، تمہاری معیشت تمہاری تجارت ٹھپ ہونے والی تھی، اس لیے فوراً پوری دنیا جاگ گئی کہ ابھی پیٹ پر لات پڑے تو پھر کیا کریں گے؟ انسان مر رہا ہے تو مرنے دو، نعوذ باللہ۔ لوگوں کی کوئی قیمت ہے؟ 3 سال سے لوگ مر رہے ہیں فلسطین میں، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور کوشش پوری دنیا کو ملا کر جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے خطے کو روک سکے، پھر تمہاری کمیٹی کس کام کی؟ یہ ہوتے ہیں مشورے۔ اس طرح کی جب پالیسیاں ہوں گی تو دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور کیا کچھ اور جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دعا میں ہم اپنے بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، فلسطین بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں ان کے ہمیں کبھی نہ بھولیں، کیونکہ وہ آج سے نہیں سالوں سے پس رہے ہیں، سالوں سے مٹ رہے ہیں، بس اللہ ان کی نسل کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے زمانے میں، اپنی خلافت کے زمانے میں یہ حکم جاری نامہ کیا تھا ہر ایک کنٹری کو جہاں جہاں مسلمان گورنر تھے کہ خبردار کوئی بڑے عہدے پر کسی غیر مسلم کو کبھی نہ عہدہ فائز کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ یہ قانون بنا دیا گیا تھا، بڑے عہدے پر کبھی کسی غیر مسلم کو یا کافر کو یا مشرک کو عہدے پر مت بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ کبھی بھی، تو فرما رہے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے غم کا سبب ہوتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے کیسے مدد اتاری، سبحان اللہ، اس وقت کا اسی لیے نا خود صحابہ فرماتے ہیں جنگ احد میں اور جنگ حنین میں تھوڑا سا ہمیں یہ لگا کہ ہم جیت جائیں گے، تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے یہ دل میں خیال آیا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ جنگ حنین میں کثرت تھی مسلمانوں کی اور دشمن کم تھے، تو خیال آیا کہ آج کثرت ہے تو ہم جیتیں گے، اور جنگ احد میں یہ خیال آیا کہ بدر میں جب جیت گئے تو یہاں بھی جیت جائیں گے۔ تھوڑی سی نیت ایک سیکنڈ کے لیے، انسان ہے نا بھی، وہ بھی تو آخر انسان ہے، حضرات صحابہ بھی تو آخر انسان ہی تو ہیں۔ ایک سیکنڈ کی خیال بدلا تو پھر اللہ نے تختہ پلٹ دیا، احد میں بھی پلٹا، حنین میں بھی پلٹا، کہ نیتوں کو درست رکھو، ہمیشہ کثرت ہو کہ قلت، طاقت ہو کہ طاقت نہ ہو، ہمیشہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
ہم کثرت میں ہو کہ قلت میں، زیادہ ہو کہ کم ہو، ہتھیار ہو کہ نہ ہو، کون کرتا ہے سب کچھ؟ اللہ، کرنے والی ذات اللہ۔ یہ ہوگا تو پھر ہم ہر میدان میں جیتتے چلے جائیں گے۔ تو جب بدر میں مسلمانوں کو الحمدللہ کیا ہوئی؟ فتح ہوئی، تو پھر ان کے تو دل غم میں ڈوب گئے، یہ تو پریشان ہو گئے کہ ابھی 1 سال 2 سال گئے تھے اور آج ہم ان سے ہار گئے۔ چھوٹی چیز، چھوٹے لشکر سے بڑے لشکر کا، چھوٹی طاقت والے سے بڑی طاقت والے کا ہارنا، یہ کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم سب دیکھ رہے نا پیپروں میں، جب ایران سے نہیں جیت سکے تو ان کا چہرہ دیکھ رہی نا، گالیاں دے رہی انہوں سامنے والے، کچھ بولنے نہیں آ رہا تو گالیاں بک ڈال رہی انہوں۔ چھوٹی طاقت سے آج ہار گئے، ان کو ہرا نہیں سک رہی تو کمپرومائز پر آ گئے، صلح پر آ گئے، اور دنیا والوں کو دکھا رہی ہمیں یہ کر داتی، ہمیں کچھ نہیں کر پا رہے انہوں۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے ان کا کیا پلان ہے، بس ہم اللہ سے دعا کریں عافیت رہے کبھی بھی۔ اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ تیار رہو، غفلت میں نہ رہو، کہ دشمن کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں، اور دشمن کو کمزور سمجھنے کی بھی غلطی نہ کریں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہو کر دکھایا انہوں نے، جب جنگ احد میں تختہ پلٹا تو پھر وہ خوش ہو کر دکھائے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ 2 چیزیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ ہم سب کی طاقت ہیں، صبر اور تقوی۔ چاہے انفرادی زندگی میں ایسے حالات آ جائیں، چاہے اجتماعی زندگی میں حالات آ جائیں، چاہے خاندان کا معاملہ ہو، چاہے ملک اور ملت کا معاملہ ہو، یہ 2 چیزیں صبر تقوی، صبر تقوی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف صبر کرو، کہ تقوی کے ساتھ صبر کرو۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ مجبوری میں آدمی صبر کرتا ہے، پولیس مار رہا، چور پکڑ لے، وہ کیا کر رہا انہیں؟ صبر کر رہا ہے۔ یہ صبر تقوی کا نہیں ہے، یہ مجبوری، میں نے کیا کرتا پولیس کو پلٹ کو کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک صبر یہ ہے مجبوری والا، یہ صبر نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صبر ہو تقوی والا، صبر ہو، صرف ہمیں صبر کر لیتے ہیں تو نہیں ہوتا، تقوی بھی اختیار ہونا، یہ 2 چیزیں ایک ساتھ ہونا۔ صبر پورے قرآن میں تمہیں بار بار یہ آیت دیکھتی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر تقوی، صبر تقوی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ 2 چیزیں کی، کیا کیا؟ صبر کیا، باپ کی جدائی پر صبر کیا، بھائیوں کی جدائی پر صبر کیا، شہر کی جدائی پر صبر کیا، حالات پڑے، غلام بنے، بیچ دیا گیا، صبر کیا، مگر تقوی کے ساتھ۔ زلیخا نے جب بدکاری کے لیے بلایا، زلیخا نے جب بدنیتی کر کے بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے تقوی اور صبر۔ صبر یہاں کیا جب کنویں میں پڑے تھے، صبر یہاں کیا جب ان کو غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، صبر یہاں کیا جب غلام بنا کر ان کو نوکر بنا کر رکھا گیا، اور تقوی کہاں آیا؟ 7 دروازے بند کر کے زلیخا نے جب بلایا تو کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مثال ہے۔ تو پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں جب انہوں نے صبر بھی کیا، تقوی بھی کیا، تو ہم نے انعام کیا دیا؟ مصر کا وزیر فوڈ، کیا بولتی ہیں، فوڈ منسٹر اللہ بنے ہوں۔ تو اللہ اونچائیوں پر پہنچائیں گے۔ امتحان سے تو گزرو، یہ میرے آپ کے ہر مرد عورت کی زندگی میں حالات آئیں گے، انفرادی طور پر آپ تصور کرو، جب بھی آپ کو موقع ملے گا صبر اور تقوی اختیار کریں گے، آپ کتنی بھی مشکل میں پھنسو گے، اللہ آپ کو نکال کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی بات سچی ہے۔ فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ کوئی عمل، کوئی کام، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، مسلمانوں کے دشمنوں کا، انہوں کتنی بھی اندر بیٹھ کے پلاننگ کر لینے، کیا تو بھی کر لیتے، کوئی بھی پلاننگ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔